کیونکہ غم اور پریشانی کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، وہ آپ کے اپنے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے، باہر کا کام اندر کا زیادہ. اور دین ہمارا اسی اندر کے مسئلے، اسی بل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہیں سے نکلتا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون سمجھتا ہے؟ ہماری نفسیات کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، میری شکایت نہیں لگاتا، جو اس کا حال پوچھے، تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، بیماری سے شفا دے دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے. ہوتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو عبادات ہالٹ پہ آ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کام چھوٹ جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے اب تو کبھی صحت ملنی کوئی نہیں، اب تو ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا. لہذا نہ تو دوا کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور اپنا خیال کرتے ہیں، بس پھر ہر وقت ایک بسورا ہوا چہرہ اور ایک مریل شکل اور مریل چال کے ساتھ سب کو بیزار کرتے ہیں. اللہ پہ توکل کہاں گیا؟ تو یہ تو کبھی سوچے ہی نہ کہ ہم نے کبھی ریٹائر ہونا ہے. بیڈ پہ بھی پڑ گئے تو بھی کیا کرنا ہے؟ اگر دماغ کام کر رہا ہے نا، زبان کام کر رہی ہے، کان کام کر رہے ہیں، آنکھ کام کر رہی ہے، صرف اتنا حصہ کام کر رہا ہے، تب کے لیے بھی سوچ لے. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ. تو بس زبان سے اللہ کا ذکر، نگاہوں سے غور و فکر، اور کانوں سے اچھی باتیں سننا، قرآن سنیں، اچھے لیکچر سنیں، کچھ بھی کریں. ہم سب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی وصیت لکھ کے رکھ دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھ پر کوئی ایسا وقت آئے تو میرے ساتھ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے. کیونکہ خدا نہ خواستہ زبان بند ہو جائے تو انسان کہہ بھی نہیں سکتا.